ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بادل زور سے گرجے تھے اور آسمان پر بجلی نمودار ہوئی تھی۔ موسم کی صورتحال دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں طوفانی بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ جلد از جلد اپنا کام کرنے کے بعد گاؤں کے لیے واپس نکل جائے گا، مگر موسم کی صورتحال اسے کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھی کہ شاید واپسی پر اسے مشکل ہو جائے گی۔ اندھیرا ہونے والا تھا، ایسے میں وہ گاؤں جانے کا ارادہ بھی کرتا تو موسم کی خطرناک صورتحال میں یہ ممکن نہیں تھا۔ سردیوں کے دن تھے، دھند بھی شدید تھی اور اوپر سے موسم بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کے سامنے نظر آنے والے منظر سے نگاہیں ہٹا کر اپنے بائیں جانب پہلو میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو سسکتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو ہنوز اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ پہلے تو اس نے خوب تماشا کیا تھا، چیخو پکار کی تھی، مگر اب وہ شور مچانا بند کر چکی تھی، لیکن آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے اپنے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ یہ اس کا لاہور شہر میں ذاتی گھر تھا، جہاں وہ کبھی کبھی رہائش کر لیتا تھا۔ خاص طور پر اپنی پڑھائی کے سلسلے میں وہ یہیں قیام پذیر رہا تھا، مگر اس نے کبھی سوچا نہیں تھا آج اسے ان حالات میں اپنے اس گھر میں واپس آنا پڑے گا۔ اس نے گھر کے باہر گاڑی روکی تو چوکیدار نے گیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ گاڑی گیراج میں کھڑی کر چکا تھا اور اب گاڑی سے اتر گیا، مگر وہ لڑکی ابھی تک رو رہی تھی۔ اس کا خود سے گاڑی سے اترنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شانزے، اتر جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ وہ اب گاڑی کی دوسری سائڈ پر آیا اور اس کے لیے خود دروازہ کھولا اور اسے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ شانزے غصے میں اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شخص اسے زہر لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں کچھ ہلچل ہوئی اور وہ غصے میں گاڑی سے نکلتی مین گیٹ کی طرف بھاگنے لگی تھی تاکہ اس شخص کی قید سے نکل جائے۔ مظہر فوری الرٹ ہوا تھا۔ اسے یقین تھا یہ سر پھیری لڑکی آسانی سے کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتا ہوا گھر کے اندر لے گیا۔ چھوڑے مجھے، کیوں یہاں لے کر آئے ہیں آپ مجھے آپ کی اس حرکت کے بارے میں آپ کی بہن کو بتاؤں گی اور اپنے بھائی کو بھی۔ شانزے روتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی۔ اس کا بازو ابھی بھی اس کی سخت گرفت میں تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو کر سوئچ بورڈ ٹٹول کر گھر کی بتیاں جلا چکا تھا اور چند سیکنڈ میں پورا گھر روشن ہو گیا۔ گھر کے اندر شدید سناٹا چھایا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ شانزے کا سانس اٹکنے لگا۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو، آج سے یہ تمہارا گھر ہے اور تمہیں یہیں رہنا ہے، پیار سے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ وہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا سمجھا رہا تھا۔ شانزے حیرت سے اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ پہلے وہ اس سے زبردستی نکاح کر چکا تھا اور اب اسے اپنے ساتھ گھر بھی لے آیا تھا۔ میں کبھی آپ کے ساتھ نہیں، وہ خوف سے بول رہی تھی۔ سردی کی شدت سے اب وہ کانپنے لگی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ پہلے ہی وہ کافی دنوں سے مسلسل غم سے دو چار تھی اور اب اس شخص کی بات سن کر اسے مزید پریشانی ہونے لگی۔ وہ مسلسل غم سہتے اب بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بلڈ پریشر کافی لو ہو گیا تھا۔ مظہر جو اس کی طرف متوجہ تھا، اچانک اس کے بے ہوش ہونے پر اس کا غصہ کم ہو گیا اور وہ پریشانی کے عالم میں اسے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے چھونے پر مظہر کو شانزے کا جسم ٹھنڈا محسوس ہوا۔ اسے حرارت کی ضرورت تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ کمرے میں الیکٹرک ہیٹر آن کر چکا تھا۔ ہیٹر سے کمرے میں حرارت بڑھنے لگی اور اس کے ہونٹ سرخ پڑنے لگے۔ اچانک اس کی پلکوں میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سامنے مظہر کو دیکھ کر اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا، مگر اب وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی سکت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ اس شخص سے لڑ سکے یا کچھ بول سکے۔ مظہر کو بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں چلا آیا۔ فریج سے اس نے بریڈ اور انڈے نکالے، انڈوں کو فرائی کیا اور بریڈ پر رکھ دیا تھا۔ ساتھ میں کافی بنا کر وہ کمرے میں آ گیا۔ کھانا کھا لو، بہتر محسوس کرو گی، وہ اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولا، مگر وہ اشتعال بھری نگاہوں سے اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس نے زہر کھانے کی بات کی ہو۔ اسی دوران اچانک مظہر کا فون رنگ ہوا۔ اسے گھر سے کال آ گئی تھی
और वो दूसरे कमरे में कॉल सुनने चला गया। बाबा साईं का फ़ोन था जो उसे घर बुला रहे थे। खैरियत है बाबा साईं? मौसम काफ़ी ख़राब है, मुझे नहीं लगता मैं ड्राइव करके आज रात आ सकूंगा। मज़हर ने बाबा साईं से पूछा। उसका इरादा था वो आज रात यहीं गुजार कर कल वापस गांव चला जाएगा। बाबा साईं भी मौसम की नौयत देकर उसे कल हवेली आने का कहकर कॉल रख चुके थे। जब वो कमरे में आया तो उसने देखा शांजे वहीं बैठी थी। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। खाना खा लो, खुद को तकलीफ मत दो, जो हुआ उसे कबूल कर लो। उसकी बात सुनकर शांजे हैरत से उसे देखने लगी। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और यहाँ ले आए, ना मुझे मेरे भाई से राब्ता करने दिया, और आप कह रहे हैं मैं कबूल कर लूँ? मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। एक बार मेरा भाई से राब्ता हो जाए, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, जब उन्हें आपकी असलियत पता चलेगी। अरे आपको तो दोस्ती का ही भरम रख लेना चाहिए था, मगर आपने क्या किया? वो शदीद गुस्से में अब भी रो पड़ी। मज़हर चाह कर भी उसे कुछ सच नहीं बता पाया। ये खाना खा लो और जैसा कहूँ वैसा करो। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास छोड़ दूंगा, जब मेरा उससे राब्ता होगा। वो उसे तसल्ली देने की खातिर बोला था ताकि वो खाना तो खा ले, जबकि सच ये था कि वो जानता था शांजे के भाई से उसका राब्ता शायद अब कभी ना हो पाएगा। शांजे उसकी बात सुनते ही उसे देखने लगी। कुछ सोचकर उसने खामोशी से खाना खाना शुरू कर दिया। मज़हर बेख्तियार मुस्कुराया और उठकर दूसरे कमरे में चला गया। आज उसका उसी कमरे में सोने का इरादा था। अपना फ़ोन उसने तकिए के नीचे रख लिया ताकि शांजे उसके फ़ोन से छेड़खानी करके कोई राब्ता करने की कोशिश न करे। घर को अंदर से अच्छी तरह लॉक कर दिया था ताकि वो भाग ना सके, मगर फिर भी बिस्तर पर लेटकर उसे नींद नहीं आ रही थी। ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ जा रहा था, कहीं वो कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश ना करे। काफ़ी देर वो जागता रहा और फिर शांजे को देखने गया कि वो क्या कर रही है। उसने कमरे का रुख किया था। दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा तो वो सोती हुई नजर आई और वो खामोशी से कमरे में वापस आ गया। अब उसे नींद आ गई थी। सुबह हो चुकी थी और अलार्म की आवाज़ पर उसकी आंख खुली थी। शांजे भी उठ चुकी थी और उसकी आंखों में कल वाला गुस्सा, बेचैनी और नफरत के जज्बात नजर आ रहे थे, मगर मज़हर को फ़िलहाल इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने घर में 2 मुलाजिम और 2 मुलाजमा का इंतज़ाम कर दिया था। एक चौकीदार हर वक्त गेट पर मौजूद था और एक माली भी था। 2 मुलाजिम अपनी बीवियों के साथ यहाँ नौकरी पर आ चुके थे। उन 2 लड़कियों को मज़हर ने शांजे का ख्याल रखने को कहा था। वो उन लोगों पर भरोसा कर सकता था क्योंकि वो दोनों उसके वफादार मुलाजिम रहे थे। अलबत्ता उसने उन लोगों को सख्ती से मना कर दिया कि वो शांजे से अपने निकाह के बारे में हवेली वालों को कभी मालूम नहीं पड़ने देंगे और राजदारी से खामोश रहेंगे। उसने उन सब को हुक्म दिया था कि उन्हें हर सूरत शांजे का ख्याल रखना है और वो घर से बाहर ना जाने पाए। यूं तो मज़हर ने सोच रखा था वो मुस्तकिल तौर पर यहीं लाहौर शिफ्ट हो जाएगा। उसका गांव में कुछ भी ख़ास दिल नहीं लगता था, मगर वो जानता था लाहौर शिफ्ट होना भी आसान नहीं था। बाबा साईं बहुत सख्त थे, वो अपने फैसले करते थे, उनके आगे किसी की फरियाद तक नहीं चलती थी। उसे लाहौर रहने के लिए कोई बहाना बनाना था। अलबत्ता वो सबको सख्त हिदायत देता अब शांजे के पास कमरे में आया। शांजे, मैं जानता हूँ ये वक्त कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, मगर तुम अगर यहाँ आराम से रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास भी ले जाऊँगा। वो उसे प्यार से समझा रहा था, मगर वो गुस्से में उसे देखने लगी। मैं इस कैद में कभी नहीं रहूँगी, मुझसे ऐसी कोई तवक्को मत रखें। मैं भी उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब भाई वापस आएंगे और मैं आपकी असलियत उनको बताऊँगी, फिर वो खुद आपको देख लेंगे। वह हकारत से बाजू सीने पर बांधती तेज़ निगाहों से उसे देखते हुए बोली। मज़हर सिर्फ अब खामोशी से उसे देख रहा था। ये लड़की शुरू से ही गुस्सैली थी। वो गहरी सांस खारिज करके रह गया। अब वो उसे क्या बताता कि इस मुश्किल वक्त में उसे शांजे के भाई ने फंसाया था, मगर वो फ़िलहाल उसे कुछ समझाना नहीं चाहता था और ना ही बता सकता था। इसीलिए खामोशी से वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद शांजे सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठी। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे।
اس کا بھائی شہزاد مظہر کا گہرا دوست تھا اور مظہر کی بہن ہانیہ اس کی کالج میں کلاس میٹ تھی۔ ہانیہ سے شانزے کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور جب اسے بعد میں پتہ چلا کہ ہانیہ کے بھائی سے اس کے بھائی کی دوستی ہے تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ مگر پھر اچانک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اسے خود سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ ہانیہ کے بھائی نے اسے زبردستی نکاح کر لیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ یہ سب اگر سب کے سامنے کرتا تو شاید وہ سب قبول کر لیتی، مگر سب سے خفیہ رکھ کر نکاح کرنے کی وجہ اسے ہنوز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پاس اب کہاں راستہ بچا تھا؟ نہ اس کے پاس اب اپنا فون تھا کہ وہ کسی سے رابطہ کر پاتی۔ اگر فون مل جاتا تو وہ اپنے بھائی سے یا ہانیہ سے رابطہ کرتی اور انہیں سب کچھ بتا دیتی تاکہ وہ اس کی کچھ مدد کرتے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا تھا۔ اس گھر میں کوئی بھی فون نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی ملازم سے فون مانگنے کی جرت کر سکتی تھی، کیونکہ مظہر جانے سے پہلے سب کو اچھی طرح سمجھا کر گیا تھا کہ شانزے کو فون نہیں دینا۔ اسے اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جو زبردستی اس کا حاکم بن بیٹھا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے میں جلد یہاں سے نکل جاؤں گی، اور اس کے بعد تمہارے گھر جا کر تمہارے گھر والوں کو اور ہانیہ کو سب بتا دوں گی، وہ دل میں پکا ارادہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس گھر میں اس کا گزارا کیسے ہوگا۔ اسے اپنے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، مگر وہ گھر بھی تو ویران ہی تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس گھر میں بھی اس نے بہت غم دیکھے تھے، مگر کم از کم وہ اس کا گھر تو تھا۔ وہ شدت سے ماضی میں کھو گئی۔ شانزے ایک سنجیدہ لڑکی تھی، بچپن سے ہی اس کی شخصیت کافی حساس رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ دل سے محسوس کرتی اور لوگوں کا سخت رویہ اسے بری طرح تکلیف دیتا۔ اس نے اپنا ہوش سنبھالنے کے بعد گھر کے ماحول کو ہمیشہ رنجیدہ محسوس کیا تھا۔ یوں تو وہ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، مگر گھر کے مکین آپس میں ایک دوسرے سے بے حد اناد رکھتے تھے۔ اس امیری نے گھر کے مکینوں کے درمیان دوری پیدا کر دی تھی۔ وہ ہر وقت گھر میں جائیداد کے مسائل پر بات چیت اور جھگڑے ہوتے۔ نہ صرف بڑوں کے دل میں بلکہ بچوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت بڑھنے لگی۔ شانزے کے 4 تایا تھے اور 2 پھپھو۔ شانزے کی والدہ اس گھر کی چھوٹی بہو تھی اور انہوں نے اپنی پوری زندگی گھر والوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے ہی گزار دی، مگر پھر بھی کوئی انہیں دل سے قبول نہیں کر سکا۔ شانزے کے والد نے اپنی پسند سے ان سے شادی کی تھی۔ یہی وجہ تھی منازع بیگم کسی کا دل نہ جیت سکی۔ اکثر گھر میں اس بات پر جھگڑا ہوتا کہ چونکہ حاشر صاحب نے اپنی پسند سے خاندان کی روایت کو توڑ کر برادری سے باہر شادی کی ہے تو سزا کے طور پر جائیداد انہیں اور ان کے بچوں میں تقسیم نہیں کی جائے گی۔ مسلسل پریشانی اور غم دل میں دبائے رکھنے سے منازع بیگم کو دل کی بیماری لگ گئی اور جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے جانے کے بعد شانزے خود کو مزید تنہا محسوس کرتی تھی۔ بابا سارا دن ورک شاپ پر ہوتے تھے، بھائی پڑھائی بھی مصروف تھا، وہ بھی پڑھ رہی تھی، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک خلا باقی تھا۔ اس کے گھر میں بہت سے افراد تھے، مگر لوگوں کی بھیڑ ہونے کے باوجود وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کا بھی دل تھا کہ وہ سب کے ساتھ گھل مل جائے تاکہ اسے اپنے وجود میں جو کمی محسوس ہوتی تھی وہ مٹ جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ کچھ وقت کے بعد بالآخر بابا کو وراثت میں ان کا حصہ مل چکا تھا، مگر یہ فیصلہ دادی جان نے کیا تھا، جس کے بعد بھائی، تایا اور پھپھو حاشر صاحب کے مزید دشمن بن گئے، اور انہیں لگتا تھا حاشر صاحب نے یہ جائیداد دادی جان سے زبردستی لی ہے۔ اسی دوران اپنی جمع پونجی سے حاشر صاحب نے لاہور میں ہی ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور اپنی بیٹی اور بڑے بیٹے شہزاد کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد بابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ شہزاد اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے کافی دور رہتا تھا، اور اس کا خفیہ کام کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے باپ اور ایک دوست مظہر کے۔ شانزے بھی اس بارے میں تفصیل سے نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس کے کام کا تقاضا یہی تھا کہ اس کے کام کو خفیہ رکھا جاتا۔ 1 ماہ پہلے آخری بار شانزے کی اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں شہزاد بھائی کے ساتھ ان کا دوست مظہر موجود تھا۔ شانزے ان دونوں کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ اس کے سامنے ہی شہزاد بھائی نے بات شروع کی تھی۔
شانزے، میں کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں. میرے بعد مظہر تمہارا خیال رکھے گا. کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اسے کال کر لینا یا ہانیہ کے ساتھ رہ لینا. شہزاد بھائی اسے سمجھا رہے تھے. شانزے کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. شہزاد بھائی ہمیشہ کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی چلے جاتے تھے، مگر اس بار نہ جانے کیوں شانزے کا دل گھبرا رہا تھا. اس نے بھائی کو منع کر دیا کہ وہ یہیں رہ لے گی. اسے اپنے کچھ کپڑے سلائی کرنے تھے. وہ ہمیشہ خود کو مصروف رکھتی تھی، سو اس نے انکار کر دیا. ویسے بھی ہانیہ گاؤں میں رہتی تھی، اس کا گاؤں جانے کا دل نہیں کرتا تھا. گاؤں کا سناٹا اور خاموشی اسے پسند نہیں تھی. شہر کا شور اور روشنیاں اسے اچھی لگتی تھیں، اسی لیے وہ اپنے ہی گھر رہنا چاہتی تھی. یہاں کے پڑوسی بھی اچھے تھے، خیال رکھنے والے تھے. یہی وجہ تھی شہزاد شانزے کے لیے زیادہ پریشان نہیں تھا. کچھ ہی دن بعد شہزاد مظہر کو چھوڑنے اس کے گاؤں جا رہا تھا. مظہر، اپنا وعدہ تم پورا کر دینا. تمہیں شانزے کو کچھ نہیں بتانا، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے گھر والے اس پر دباؤ ڈالیں گے. وہ کہیں سب کو سچ نہ بتا دے. شہزاد کی بات سن کر مظہر سوچ میں پڑ گیا. لیکن شانزے کو کیسے مناؤں گا؟ مظہر نے پوچھا. منانے کی کوشش کرنا، اگر نہ مانی تو زبردستی ہی صحیح، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ میں اسے محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں تاکہ سکون سے جی سکوں یا مر سکوں. اور مجھے شانزے کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں لگ رہا. میری تم سے اتنی سی گزارش ہے کہ تم میری مشکل آسان کر دو. تم سے ایک دوست ہونے کے ناطے التجا کر رہا ہوں. شہزاد اسے ایک آس سے کہہ رہا تھا. شہزاد، تم فکر نہ کرو، جیسا تم چاہتے ہو میں ویسا ہی کروں گا. تم بہت کچھ کر رہے ہو اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں. تم شانزے کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ. مظہر کی تسلی پر شہزاد کو سکون مل گیا. اب وہ بے فکر ہو گیا تھا. مظہر کو گاؤں چھوڑ کر وہ واپس آ گیا اور اب پیکنگ کر رہا تھا تاکہ اپنے جانے کی تیاری کر سکے. وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا، یہ بات صرف اس کے اور مظہر کے درمیان راز تھی. اس نے اپنے کاغذات اٹھائے اور ہینڈ کیری میں رکھے تھے. اگلے دن وہ شانزے سے مل رہا تھا. اس نے شانزے سے کہا تھا جس جگہ وہ جا رہا ہے وہاں نیٹ ورک پرابلم رہتی ہے، سو وہ رابطہ نہیں کر سکے گا. وہ یہ بھی نہیں بتا سکا تھا کہ کب واپس آ سکے گا. یہ سنتے ہی شانزے بہت پریشان ہو گئی. بھائی، آپ نہ جائیں. یہ کیسی جاب ہے آپ کی؟ چھوڑ دیں یہ نوکری، کوئی اور ڈھونڈ لیں. شانزے کی بات سن کر وہ بے اختیار مسکرایا، کیونکہ یہ ناممکن تھا. شانزے کو اس نے گلے سے لگا کر نہ جانے کیوں اسے رونا آ رہا تھا. شہزاد بھائی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں، اور ان میں کتنے راز دفن تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا. شہزاد بھائی چلے گئے تھے. ان کے جانے کے کچھ دن بعد ہی اس کے گھر والوں نے شانزے سے اچانک رابطہ کیا. وہ لوگ جو اسے پہلے پوچھتے بھی نہ تھے اب اسے گھر بلا رہے تھے. وہ ان لوگوں سے ملنے چلی گئی تھی اور حیرت انگیز طور پر سب اس کا خیال رکھ رہے تھے. اور پھر اچانک اسے شہزاد بھائی کی بات یاد آئی تھی، جب بابا نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے اپنی جائیداد میں سے شہزاد اور شانزے کو حصہ دے دیا تھا. میں جانتا ہوں اب بھائی صاحب اور امی بہت مسئلے کھڑے کریں گے، کچھ ایسی سازش بھی کریں گے کہ تم لوگوں سے تمہارا حق چھین لے، مگر بیٹا تم ایسے نہ ہونے دینا. یہ تم دونوں کا حق ہے، تمہیں اسے محفوظ رکھنا ہے. بابا کی بات یاد کر کے اچانک وہ ہوش میں آ گئی اور اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ گھر والوں نے لالچ میں اسے گھر بلایا تھا. گھر والے شہزاد کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اس نے انہیں بتا دیا کہ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہیں. تایا ابو نے اس سے کہا وہ اگلی بار شہزاد کے ساتھ اس گھر میں آئیں گے، کیونکہ انہیں ان دونوں سے کچھ بات کرنی ہے. شانزے ان کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، اسی لیے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ شہزاد بھائی کے آنے کے بعد انہیں پہلے ہی گھر والوں کی سازش کے بارے میں بتا دے گی. وہ گھر واپس آ گئی تھی. مظہر اس کا خیال رکھ رہا تھا. پھر اچانک اس نے اس سے نکاح کی بات کی. شانزے کو یہ سن کر شدید غصہ آ گیا کہ یہ شخص اس سے کیسی بات کر رہا تھا. پہلے ہی وہ اپنے بھائی کے لیے پریشان تھی، ان سے اب تک رابطہ نہیں ہوا تھا. اپنے خاندان والوں کے بارے میں سوچ کر وہ الگ پریشان تھی، اور اب مظہر نے انوکھی بات کر دی تھی. اس نے صاف انکار کر دیا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ دن بعد مظہر زبردستی اس سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لے آیا.
وہ یک لخت ہوش کی دنیا میں آئی۔ بھائی پلیز آپ جلدی آ جائیں، اس نے دکھی دل سے دعا کی تھی۔ وہ گاؤں میں اپنی حویلی واپس آ چکا تھا۔ بابا سائیں اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ آج حویلی میں کاروبار سے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ بابا سائیں چاہتے تھے اب مظہر بھی سنجیدگی سے اپنے کاروبار کے بارے میں سوچے یا ان کا کاروبار سنبھالے۔ مظہر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا تو نہ جانے بابا سائیں کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ بابا سائیں، وہ میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ عرصہ لاہور میں جاب کروں۔ یہ میرا شوق ہے اور شروع سے یہی خواہش ہے کہ پہلے میں اپنی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ جاب کروں اور پھر اس کے بعد کاروبار، چاہے وہ اپنا ذاتی ہو یا آپ کا سنبھالوں۔ مظہر نے سوچ سمجھ کر اس انداز میں بات کہی تھی کہ بابا سائیں نے اسے اجازت بھی دے دی اور انہیں برا بھی نہ لگا۔ اچھا، تو ابھی بھی تمہارا لاہور کا شوق پورا نہیں ہوا؟ لگتا ہے بڑا جی لگتا ہے تمہارا وہاں۔ بابا سائیں کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ فی الحال تو وہ نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر شانزے کی وجہ سے اسے کرنی تھی تاکہ لاہور رہنے کا بہانہ مل سکے۔ جب تک مناسب وقت نہیں آ جاتا وہ اپنے نکاح کے بارے میں گھر والوں کو نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے کبھی اس کی بات کو سمجھ نہ پاتے۔ اس کے خاندان میں بھی برادری میں شادی کرنے کے سخت اصول موجود تھے۔ شانزے ان کی برادری کی نہیں تھی۔ مظہر جانتا تھا جب بابا سائیں یا حویلی میں کسی کو یہ بات پتہ چلے گی تو کتنا ہنگامہ ہوگا۔ وہ انہیں سمجھا نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے دوست کی خاطر یہ سب کر رہا ہے، سو اس نے فی الحال نکاح اور دیگر معاملات خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی اسے صرف شہزاد کا انتظار تھا کہ شاید اس سے رابطہ ہو جاتا، مگر اب تک نہیں ہو سکا تھا۔ وہ کال پر ملازموں سے شانزے کی اپ ڈیٹ لے رہا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ خاموش ہے اور اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، تو وہ بھی مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ حویلی میں اس کی کزن کی شادی کا فنکشن تھا، سو ایک ہفتہ وہ حویلی میں ہی موجود تھا، مگر ہرگز شانزے سے غافل نہیں رہا تھا۔ آج اس کا لاہور شہر جانے کا ارادہ تھا۔ اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور اسے انٹرویو کے لیے پیر کے دن بلایا گیا۔ آج ہفتہ تھا، سو وہ واپس شہر جا رہا تھا۔ بابا سائیں نے اسے اجازت دے دی تھی اور اسے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اپنا یہ شوق پورا کر کے جلد از جلد گاؤں واپس آ جائے۔ وہ گہری سانس خارج کر کے سب سے ملنے کے بعد لاہور کے لیے نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ہلکی بارش ہو رہی تھی، موسم اب بدل رہا تھا۔ دن کے وقت کسی بھی قسم کی اسموک نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا نہ جانے آگے مستقبل میں کیا ہوگا۔ شہزاد کب واپس آئے گا اور وہ کب حویلی میں سب کو اپنی شادی کے بارے میں بتائے گا۔ نہ جانے حویلی والے اس حقیقت کو قبول کریں گے یا نہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ گھر پہنچا۔ جب وہ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے لان میں آیا تو دنگ رہ گیا۔ اس کی نگاہ لان میں بارش میں بھیگتی شانزے پر گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی سردیوں کے موسم تھے اور وہ ٹھنڈی بارش میں نہا رہی تھی۔ صاحب جی، ہم نے شانزے بی بی کو کافی منع کیا لیکن وہ ہماری نہیں سن رہی۔ ملازمہ پریشانی سے مظہر کو بتانے لگی کہ کہیں وہ غصے میں نہ آ جائے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم شانزے؟ وہ اسے دور سے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ سنی انسنی کر چکی تھی۔ اس کی اس لاپرواہی پر اب مظہر کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ شوق پورا ہو گیا، اب اندر چلو۔ عجیب حرکت ہے تمہاری۔ مظہر کو اس بات کا غصہ تھا کہ شانزے ملازموں کے سامنے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ حسن کی پری آس پاس کے ماحول سے بے خبر تھی۔ لمحے کو وہ بھی ساکن ہوا، لیکن نگاہ جیسے وہاں کھڑے گارڈ مالی پر گئی تو اس کے اندر آگ لگ گئی۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا ایک سائڈ پر لے گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اشتعال میں اس کے بازو کو غصے میں دبوچ چکا ہے کہ اسے اب درد ہو رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جینے دے میری زندگی مجھے، میرا دل جل رہا ہے، آگ لگ رہی ہے میرے اندر۔ وہ سہمی نگاہوں سے بولی، اسے سردی لگ رہی تھی۔ اور جو میرے اندر آگ لگی ہے اس کا کیا؟ تمہاری بدتمیزی سمجھ سے باہر ہے۔ بھولو مت کہ تم نکاح میں ہو میرے، اور میں جو کہوں گا تم وہی کرو گی۔ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھاتا ہوا گھر کے اندر لے آیا اور ہیٹر آن کر دیا۔
زبردستی کیا ہے آپ نے میرے ساتھ نکاح، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ دھوکے باز اور غدار ہیں آپ، دھوکہ دیا ہے آپ نے اپنے دوست کو، فائدہ اٹھایا ہے دوستی کا اور میرا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول رہی تھی۔ اس کے جواب پر وہ غصے سے پاگل ہوتا اسے خود میں بھینچ چکا تھا۔ اس کی ہاتھوں کی انگلیاں اب شانزے کی کمر میں پیوست ہو رہی تھیں۔ شانزے اس کی اس حرکت پر دنگ رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ 2 منٹ میں اپنا حلیہ درست کرو، ورنہ اگر میں کروں گا تو پھر کہو گی تمہارا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا اور الماری سے کپڑے نکال کر اس کی سمت اچھالے اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ شانزے دنگ رہ گئی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے اس شخص پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ وہ گھر میں گھٹن محسوس کر رہی تھی، اسی لیے لان میں چہل قدمی کرنے آ گئی تھی۔ اسی دوران بارش قطروں کی صورت اس پر گرنے لگی۔ بارش کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے اسے برے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ سو وہ بارش میں بھیگتی رہی۔ ملازموں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کسی کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہی تھی۔ مگر مظہر ایک بار پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے آیا۔ وہ غصے میں کپڑے تبدیل کر چکی تھی، مگر اب اس نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی، کیونکہ یہ اس کے غصے کا اظہار تھا۔ مظہر دوسرے کمرے میں رہ رہا تھا۔ شانزے اسے کوئی بات نہیں کر رہی تھی اور نہ وہ کام کے علاوہ اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ آج اسے اس گھر میں 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ جاب پر صبح کا گیا، شام کو واپس آتا۔ آج ہفتہ تھا، اسے کل جاب سے چھٹی تھی۔ اس کا ارادہ تھا وہ اتوار کا دن شانزے کے ساتھ گزارے گا، اسے پیار سے سمجھائے گا کہ وہ ضد اور غصہ چھوڑ دے۔ آج جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے شانزے کو روتے ہوئے پایا۔ کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ کمرے میں آ کر اسے نرمی اور ہمدردی سے پوچھنے لگا۔ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، پلیز انہیں کال کریں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ کیوں آپ بات نہیں کروا رہے میری ان سے؟ شانزے تکلیف سے رو رہی تھی۔ دوپہر کو وہ سو گئی تھی، مگر اس نے خوفناک خواب دیکھا تھا کہ اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ ڈر کر اٹھ گئی اور اپنے بھائی کو یاد کرتے شدت سے رو رہی تھی۔ وہ مظہر سے ضد کر رہی تھی کہ وہ اس کی شہزاد سے بات کروا دے، مگر وہ بھی بے بس تھا۔ شہزاد کے پاس اپنا فون نہیں تھا، وہ کہاں اسے رابطہ کرتا، جبکہ شہزاد نے خود کہا تھا وہ واپس آئے گا تو اسی گھر میں آئے گا، اسی لیے وہ انتظار کر رہا تھا۔ شانزے کام ڈاؤن، شہزاد یہیں آئے گا، اسی گھر میں، بس کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا، اور بے ساختہ اس نے شانزے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ غصے میں اسے دیکھنے لگی اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جھوٹ مت بولیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، جائیں یہاں سے آپ، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ غصے میں اسے کہہ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مظہر خاموش ہو گیا، اور اس وقت اس نے کمرے سے جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ آج اتوار تھا اور اسے آفس سے چھٹی تھی۔ اس نے ملازمہ کو ناشتہ بنانے کو کہا۔ شانزے ابھی تک سو رہی تھی، صبح کے 10 بجنے والے تھے۔ وہ ناشتہ لے کر شانزے کے کمرے میں آ گیا اور اسے نرمی سے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ شانزے جو گہری نیند میں تھی، اس کی نیند میں خلل پڑنے لگا اور وہ آنکھیں کھول کر اٹھ گئی، مگر مظہر کو دیکھ کر اسے شدید غصہ آنے لگا۔ جائیں آپ میرے کمرے سے، آپ نے نکاح تو کر لیا، مگر یاد رکھیے گا اس طرح کر کے میرے دل میں ہرگز جگہ نہیں بنا پائیں گے آپ، اور نہ میں اس نکاح کو قبول کروں گی۔ وہ اسے سختی سے باور کرا رہی تھی۔ مظہر اب اسے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اسے ناشتے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ شانزے کا غصہ اب تک کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ انتظار میں تھی کہ کب اسے موقع ملے گا اور وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ کم از کم وہ اپنی دادی کے گھر چلی جائے گی، وہاں ان لوگوں کو مظہر کی حرکت کے بارے میں بتائے گی، شاید وہ لوگ شہزاد بھائی سے اس کا رابطہ کروا دیں۔ یہی سوچ کر اسے تھوڑا حوصلہ ملا۔ جب بھی مظہر آفس ہوتا تو شانزے کی کوشش ہوتی وہ گھر سے نکلنے کے لیے کوئی بہانہ بنائے، مگر چوکیدار اور ملازم اس کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے۔ وہ سودا لینے جانے کا بہانہ کرتی تو ملازم اس سے کہتا وہ اس کے لیے سودا لے آئے گا۔ شانزے دانت پیس کر رہ جاتی۔ اس گھر میں اسے وحشت ہونے لگی تھی، گھٹن سی ہوتی تھی۔ وہ جلد از جلد اس گھر سے اور مظہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔
آج وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس کی نگاہ اچانک ملازمہ کے بٹن والے فون پر گئی، جو شاید وہ کچن میں رکھ کر اٹھانا بھول گئی تھی۔ اس وقت ملازم اپنے کوارٹر میں موجود تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس نے ٹی وی بند کیا اور موبائل لے کر چھت پر چلی آئی تاکہ کسی ملازم کو شک نہ ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے شہزاد بھائی کا نمبر ڈائل کیا، مگر ان کا نمبر ہی آف تھا۔ اس نے پریشانی سے ہانیہ کا نمبر یاد کرنے کی کوشش کی اور اسے کال ملائی۔ ہیلو ہانیہ، میں شان سے بات کر رہی ہوں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز تم یہاں آ جاؤ، مظہر کے لاہور والے گھر میں۔ اس نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے اور زبردستی نکاح بھی کیا ہے۔ شانزے اسے روتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی، جسے سننے کے بعد ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کا بھائی اس کی دوست کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے فوری بابا سائیں اور امی کو شکایت لگائی تھی اور بابا سائیں کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ انہوں نے مظہر کو کال ملا دی۔ فوراً گھر آؤ، اسی وقت، مظہر مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آفس کے کام میں مصروف تھا جب بابا سائیں کا فون آ گیا۔ وہ اسے شدید غصے میں گھر بلا رہے تھے۔ خیریت ہے بابا، اس وقت تو میں آفس میں ہوں۔ وہ پریشان ہوا، مگر بابا سائیں نے اسی وقت حویلی آنے کا زور ڈال کر کال بند کر دی۔ مظہر پریشان ہوا کہ ضرور کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، ورنہ آج سے پہلے بابا نے کبھی وہ اتنے غصے میں نہیں تھے، نہ انہوں نے اسے اتنی جلد بازی میں کبھی حویلی بلایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خیریت کی دعا کرنے لگا۔ دوسری طرف شانزے کال ہسٹری ڈیلیٹ کر کے واپس فون کچن میں رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر ابھی بھی اس کے دل میں بے چینی تھی۔ مظہر نے ملازم کو کال کی تھی کہ وہ شانزے کو خبر دے دے کہ وہ حویلی جا رہا ہے۔ اس کے حکم پر ملازم شانزے کو بتانے آ گیا، جسے سننے کے بعد شانزے کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب مزہ آئے گا، اب تمہارا کھیل ختم مسٹر مظہر، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ مظہر پریشانی میں تیز رفتاری میں گاڑی چلا رہا تھا۔ شام ہو رہی تھی، اسے فکر تھی نہ جانے ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی کہ بابا سائیں نے اسے کچھ بتایا بھی نہیں۔ دوسری طرف اسے شانزے کی بھی فکر تھی۔ وہ انہی سوچوں میں تھا جب اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی اور دونوں گاڑیوں کا تصادم ہوا۔ مظہر اس اچانک آفت پر ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ آس پاس لوگوں کا رش بڑھنے لگا۔ کچھ لوگ مظہر کی گاڑی کے قریب آئے تھے اور کسی نے ایمبولینس کو کال کر دی تھی، اور پھر مظہر کے فون سے اس کی کال ہسٹری میں جا کر اس کے بابا کو کال ملائی گئی۔ مظہر کے ایکسیڈنٹ کی خبر کرتے ہوئے اس آدمی نے بابا سائیں کو ہسپتال کا ایڈریس بتا دیا۔ پیچھے کہیں ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بری خبر پر بابا سائیں کا وجود ہل کر رہ گیا۔ ہم آ رہے ہیں، مظہر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ شدید غم سے گھبراتے ہوئے بولے اور ملازموں کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں حویلی میں کوہرام مچ گیا اور سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر شہر کی طرف رخ کر چکے تھے اور اس ہسپتال جا رہے تھے جہاں کا ایڈریس انہیں اس آدمی نے بتایا تھا۔ مظہر کو بری حالت میں ہسپتال داخل کر دیا گیا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ شانزے کو اب تک نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اچانک اسے ملازمہ کی آواز آئی۔ وہ لاؤنج میں تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور پریشانی سے شانزے کو بتایا کہ ہانیہ بیبی کا فون آیا ہے۔ شانزے نے اسے فون لے کر ہانیہ سے بات کی تو ہانیہ نے اسے روتے ہوئے مظہر کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا دیا، جسے سننے کے بعد شانزے کو سخت دھچکا لگا۔ تم یہاں ہاسپٹل آ جاؤ، بابا بہت غصے میں تھے، پتہ نہیں وہ کیا کریں۔ مظہر بھائی ہوش میں نہیں ہے، میں ایڈریس سمجھا دیتی ہوں تمہیں اسپتال کا۔ ہانیہ کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ کانپ گئی۔ اس نے غائب دماغی سے ایڈریس سنا۔ جیسے ہی کال بند ہوئی، گھر کے دروازے کی بیل بجی۔ ملازم نے جا کر دروازہ کھولا اور آنے والے شخص کو دیکھ کر شانزے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شہزاد تھا، اس کا بھائی۔ بھائی آپ، شکر ہے آپ آ گئے، کیوں مجھے چھوڑ کر گئے تھے؟ کہاں گئے تھے آپ؟ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ چکی تھی۔ شہزاد کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ شانزے کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو
इतने अरसे बाद अपने सामने देख रही है। उसे ये सब ख्वाब लग रहा था। मज़हर कहाँ है? शहजाद की बात सुनकर वो चौंक गई और फिर रोते हुए उसे मज़हर के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। शहजाद दंग रह गया था और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। हमें अभी अस्पताल चलना चाहिए, शहजाद परेशानी में बोला, मगर वो नहीं जाना चाहती थी। शांजे ने मुलाजमों को उनके क्वार्टर में वापस भेज दिया कि उसे शहजाद से कुछ बात करनी है। उसके बाद वो शहजाद भाई को अपने कमरे में ले गई और मज़हर कि उससे ज़बरदस्ती निकाह और फिर उस घर में कैदी बना के रखने के हवाले से सब कुछ बता दिया। और ये बात भी कि उसने मुलाजमा के फ़ोन से चोरी छुपे हानिया को कॉल मिला दी थी और उसे सब बता दिया था। जिसके बाद मज़हर को उसके बाबा घर बुला रहे थे, मगर गांव जाते हुए रास्ते में यह हादसा पेश आ गया। ये तुमने क्या किया शांजे? तुम्हें जब मज़हर ने मना किया था तो तुमने ये क्यों किया? शहजाद अफसोस और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए उससे पूछ रहा था। भाई, आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया, ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया और आप कह रहे हैं मैंने ये क्यों किया? वो गद्दार है भाई, उसने आपकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया है। शांजे हैरत से उसे बता रही थी कि इतना सब हो जाने के बाद उसका भाई मज़हर के हक में बोल रहा था। शांजे, मैंने ही मज़हर को ये सब करने को कहा था। जो मैंने कहा वही सब उसने किया। शहजाद के इंकशाफ पर शांजे दंग रह गई। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? वो बेयकीनी से उससे पूछने लगी। शहजाद ने अपना सर थाम लिया। तो अब वक्त आ ही गया था कि वो शांजे को सच बता देता। उसे जिस चीज़ का डर था वो सामने आ ही चुका था। बचपन से शहजाद के दिल में अपने वतन के लिए शदीद मोहब्बत थी और वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता था। उसे मालूम नहीं था कि एक दिन उसकी ये ख्वाहिश हकीकत का रूप धार लेगी। वो यूनिवर्सिटी में था जब उसे ये मौका मिला कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके और उसे एक स्पाई बनने का मौका मिल गया। मुल्क की सलामती की खातिर जासूसी करने पर वो दिलो जान से तैयार हो गया था और उसने फैसला किया था कि वो इस शौक़ की खातिर मुल्क के लिए जान भी दे देगा। मगर उसके काम का तकाजा था कि उसकी असल पहचान और शनाख्त को खुफिया रखा जाए। सो ये सच्चाई उसके माँ बाप के अलावा कोई नहीं जानता था। वो अपने घर में अपनी असल पहचान के साथ रहता था, मगर घर से बाहर उसका अलग रूप था। उसकी बहन समेत बाकी घर वालों को भी यही मालूम था कि वो नौकरी के सिलसिले में घर से दूर रहता है, जबकि हकीकत ये थी कि वो अपने मिशंस के सिलसिले में दूर रहता था। और इसी तरह उसे अपनी ज़िंदगी का एक और अहम मिशन मिला था जहां उसकी जान भी जा सकती थी। वो अपने घरेलू हालात की वजह से बहुत परेशान था कि उसके माँ बाप के मरने के बाद उसके घर वालों ने उसकी बहन को और इसे कभी पलट कर नहीं पूछा था। खुदा न ख्वास्ता अगर मिशन के दौरान इसकी जान चली गई तो इसकी बहन का सहारा कौन बनेगा? उसके घर वाले तो जायदाद की खातिर शायद इसकी बहन को भी नहीं बख्शेंगे। इसीलिए उसने अपना मसला मज़हर से डिस्कस किया और उससे कहा था कि वो उसके जाने के बाद शांजे से निकाह कर ले। उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। उसे हर सूरत 2 दिन बाद मिशन के लिए निकलना था। अगर खुद ये सब करता तो शांजे को सच्चाई बताना पड़ती, मगर वो उसे अभी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। जब मज़हर ने उससे पूछा कि वो कब वापस आएगा तो उसने बेबसी से कहा कि वो नहीं जानता कभी वापस आएगा भी या नहीं। फिर भी उसने एक तारीख बता दी थी कि अगर उस दिन वो वापस आ गया तो खुद ही शांजे का उससे निकाह करवा देगा, क्योंकि बहन की शादी तो करनी ही थी। मगर उस तारीख तक वो वापस ना आ सका तो वो समझ जाए कि वो मिशन में ही जान की बाजी हार गया है। सो वो खुद शांजे से निकाह कर ले और उसे अपने साथ रखे ताकि वो कहीं उसके ताया वगैरह के पास ना जा सके, वरना वो उसे जायदाद के मामलात में उलझा सकते हैं। मिशन कामयाब रहा था, मगर इस दौरान उसे एक गोली लगी थी, मगर उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। यही वजह थी वापसी पर उसे देर हो गई थी। वो अस्पताल में इलाज करवा कर अब वापस आ रहा था और शांजे की बात सुनकर वो सदमे में ही चला गया। सब मामलात आराम से हल हो सकते थे,
مگر شانزے نے سب خراب کر دیا۔ اب پتہ نہیں مظہر کے گھر والے کیا طوفان مچاتے، جبکہ وہ یہ بھی بات جانتا تھا کہ مظہر کے گھر میں بھی برادری سے باہر شادی نہ کرنے کی سخت روایات تھیں۔ شانزے یہ سب سننے کے بعد دنگ رہ گئی۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ مظہر سچ کہتا تھا۔ بھائی، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ تو کیا میری وجہ سے ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا؟ بھائی، وہ تو بچ جائیں گے نا؟ وہ سب آپ کی خاطر کر رہے تھے اور میں نے انہیں اتنا برا بھلا کہا، انہیں برا سمجھا۔ میں ان سے معافی مانگوں گی۔ ہم ابھی اسپتال چلتے ہیں، پلیز چلیں بھائی۔ وہ پریشان ہوتی اب رونے لگی تھی۔ شہزاد کے پاس اپنی گاڑی تھی، وہ بھی شانزے کو لے کر اسپتال جا رہا تھا۔ شانزے سارے راستے پریشان رہی۔ ہسپتال پہنچی تو ہانیہ سے ملاقات ہوئی۔ ابھی تک مظہر کو ہوش نہیں آیا تھا۔ بابا سائیں شدید غصے میں تھے اور شانزے سے سوال جواب کرنے لگے تھے کہ ان کا بیٹا کیسے ان کی اجازت کے بغیر اس سے شادی کر سکتا ہے، کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ یہ سن کر شانزے پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کے سوالات کے کیسے جواب دے۔ وہ بس بے آواز رو رہی تھی۔ انکل، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اکیلے میں سب بتانا چاہتا ہوں آپ کو، لیکن یہاں نہیں بتا سکتا، کہیں باہر چلتے ہیں۔ شہزاد نے ان سے التجا کی۔ ان کا غصہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران صاحب کو اسے سب سچ بتانا پڑے گا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اپنی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہوئے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ دوسری طرف شانزے شدید پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا دل خوف میں مبتلا تھا کہ جو شخص اصل میں اس کا محافظ بنا تھا، اسی کو اس نے غلط سمجھ لیا تھا۔ کاش وہ جلد بازی میں ہانیہ کو کال نہ کرتی، تھوڑا اور انتظار کر لیتی۔ شہزاد بھائی تو ویسے بھی آج آ جاتے۔ اگر ان کے سامنے بات ہو جاتی تو سب بہتر ہو جاتا۔ وہ سسکتے ہوئے رو رہی تھی اور ہاتھ اٹھا کر مظہر کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ عمران صاحب نے جب شہزاد کی حقیقت جانی تو وہ خاموش ہو گئے۔ وہ اس ملک کا محافظ تھا، اپنی جان پر کھیل کر ملک کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے والا، پھر وہ کیسے اس کی بات رد کر سکتے تھے؟ اب جب کہ ان کا بیٹا بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تو ان کا دل ویسے ہی نرم پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب تم لوگ میرے علم میں لا کر کرتے تو میں تم لوگوں کا ساتھ دے دیتا، مگر اب حالات ایسے ہیں کہ مجھے تم لوگوں کو معاف کر کے شانزے کو بہو کے طور پر قبول کرنا ہی پڑے گا۔ مظہر سے زیادہ میرے لیے کچھ بھی اہم نہیں۔ عمران صاحب کی بات سن کر شہزاد ان کا شکریہ ادا کرتا ان کے گلے سے لگ گیا۔ جب وہ اسپتال پہنچے تو تھوڑی ہی دیر بعد مظہر کے ہوش میں آنے کی خوشخبری سنی گئی۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ شانزے سب سے پہلے مظہر سے ملنا چاہتی تھی اور اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر پہلے شہزاد اور بابا سائیں اس کے کمرے میں چلے گئے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مظہر دنگ رہ گیا۔ بابا سائیں اس سے بہت پیار سے بات کر رہے تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ بہو کو لے کر گھر سے دور رہنے کی ضرورت نہیں، حویلی واپس آ جاؤ، تو یہ سن کر وہ حیرت سے شہزاد کی طرف دیکھنے لگا، جہاں اس نے اشارہ کیا کہ وہ انہیں سب سچ بتا چکا ہے۔ مظہر نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ شہزاد زندہ سلامت تھا اور بابا سائیں بھی اس کی شادی قبول کر چکے تھے۔ آخر میں شانزے مظہر سے ملنے آئی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، میں نے آپ کو اتنا غلط سمجھا، جبکہ آپ سب کچھ میرے بھلے کے لیے بھائی کے کہنے پر کر رہے تھے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے ہانیہ کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہیے تھا، میری وجہ سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر رو رہی تھی۔ کوئی اور صورتحال ہوتی تو مظہر اس کی غلطی کو معاف نہ کرتا، مگر شہزاد واپس آ گیا تھا۔ بابا سائیں اس کی شادی کو قبول کر چکے تھے، اس لیے وہ ان دو خوشی کی باتوں کی وجہ سے اسے معاف کر چکا تھا۔ اب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ابھی بھی میرے ساتھ نہیں رہو گی؟ اس کے پوچھنے پر وہ سسکنے لگی تھی۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اپنے بھائی کے ساتھ
اتنی مخلصی دکھائی، میں آپ کی احسان مند ہوں۔ شانزے نے کہتے ہوئے بے اختیار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی زندگی میں سب کچھ اتنی خوبصورتی سے ہو سکتا ہے۔ زندگی میں کچھ بڑی خوشیاں چھوٹے حادثات آنے کے بعد ہی میسر ہو پاتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔